شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس حسین میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بار الہات اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بار الہ اپنے خلیفہ کی، ہمارے امام کے نور کی ایک خاص تجلی، مولا کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک مرتبہ تعجیل فرج کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا محمد علیہ تو فرجوں۔ توسل کرتے ہیں جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ سید کونین معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، آج 6 محرم اور ہمارے سلسلے گفتگو کی 7ویں نشست ہے۔ ہمارا عنوان سلسلہ گفتگو کا معرفت اہل بیت اور کمال انسانی۔ مختلف زاویوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جیسے جیسے انسان معرفت اہل بیت کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، ان کے کمالات سے آشنائی حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک سنخیت پائی جاتی ہے، سنک پایا جاتا ہے۔ اس سنک کی بنیادیں کیا ہیں؟ کہیں وہ کمالات کی معرفت ہے، جیسے جیسے انسان معصوم کو پہچانتا ہے، زیادہ سے زیادہ پہچانتا چلا جاتا ہے۔ لا محالہ جب کسی کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے تو خود اپنی ذات میں اس کمال کے پیدا ہونے کا امکان بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ پہلے محب سے پہلے اس نے محب کے کمال کو کمال مانا ہے، تو پہلے کمال سے محبت کی ہے اور پھر اس صاحب کمال سے محبت کی، تو لا محالہ خود اس کا اپنا ارتقاء کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ کنیکشن پوائنٹس کی ہم نے بات کی اب تک کہ جتنے معصومین کے کمالات سے آشنائی ہے، ہر کمال سے آشنائی ایک کنیکشن پوائنٹ کی مانند ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کتنے زیادہ سے زیادہ ہم کنیکشن پوائنٹس اپنے اور اپنے خانوادے کے کریٹ کر سکتے ہیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ظاہری پہلو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب انسان جیسے جیسے یہ معرفت کا سفر طے کر رہا ہے، گویا اپنے آپ کو حقیقتوں سے نزدیک کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی ایک دعا ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ بار الہ مجھے اشیاء کو ویسا ہی دکھا دے، مجھے اشیاء کو ویسا ہی دکھا دے کہ جیسی وہ ہیں۔ تو ایگزسٹنگ ریالٹیز اہل البیت کے کمالات جو ہیں وہ حقائق ہیں، جو ایگزسٹنگ ریالٹی ہیں، ہم خود تو نہیں کریٹ کر رہے ہیں ان کو۔ تو جیسے جیسے ہم ان کی معرفت کا سفر طے کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حقیقت سے نزدیک کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت سے نزدیک کرنا خود ہمارا اہل البیت کے ساتھ، کائنات کے ساتھ ایک سنک کریٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، یہاں تک تو ہم آ گئے۔ اب ایک بہت ہی اہم جو زاویہ ہے اس سنقیت کا، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیگا محمد علیہ۔ نوجوان آپ بھی آگے تشریف لے آئیے، آپ بھی آگے آ جائیے، آگے تاکہ بعد میں اگر کوئی آئے تو آپ بھی شان آگے آ جائیے۔ شاباش، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے۔ محمد، ماشاءاللہ، تھینک یو، شکریہ۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُ۔ تو اب ایک اور پہلو جو ہے وہ سنخیت کا یہ ہے کہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ سلمان جو ہیں وہ، اب ظاہر امام معصوم کی جب بات آتی ہے تو انسان ایک پوائنٹ پر کہتا ہے کہ بہرحال اسوۃ حسنہ ہیں، سب ہیں، مان لیا، لیکن بہرحال وہ معصوم ہے۔ اور خود مولا علی نے بھی بہرحال اشارہ کیا نہج البلاغہ میں کہ اپنے امیر کی حالت دیکھو، مولا کہتے ہیں اس کی غذا کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ تم نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی، لیکن کم از کم کچھ تو کہیں تک تو آؤ۔ لیکن سلمان جیسی ہستیوں نے مولا کے محبین کے فرار کے راستے بند کر دیا کہ دیکھو کہاں تک پہنچا وہ جو ہم کل کہہ رہے تھے۔ اور سلمان تو بہرحال سلمان ہے کہ سنک ہم دیکھ رہے تھے نا، سنخیت، تو سنخیت خالی یہ نہیں ہے کہ آشنائی کمال اور یہ وغیرہ نہیں، یہ تو ہے ہی اس کے اندر، لیکن وہاں تک پہنچنا کہ جہاں سے یہ معلوم ہو جائے کہ قلب امام میں اس وقت کیا چل رہا ہے، امام کس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ہم اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں
اس میں یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ریسیپی کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، امام کے ساتھ انسان کا سنک کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے اس دور میں جہاں اب وار آف نیریٹیوز چل رہا ہے۔ یہ طرف بھی کہہ رہی ہے ہم جیت گئے، یہ طرف بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے، تو کس قدر ڈس انفارمیشن ہے، کس قدر افواہیں ہیں، اور اے آئی نے آ کے معاملہ اور خراب کر دیا۔ اب ویڈیوز کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس شخص نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے۔ اور اتنی جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، حق و حقیقت تک پہنچنا دشوار ہوتا جا رہا ہے کہ کیا ہے، اور ایک ازدحام ہے انفارمیشن کا، اور ہر سائٹ جو ہے وہ یہ باور کروانا چاہ رہی ہے کہ ہم حق پر، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں عہد غیبت کبریٰ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ بہرحال وہ لوگ کہ جو امام کے زمانے میں زندہ تھے وہ کم از کم در پہ کھٹکھٹا کے مولا سے پوچھ سکتے تھے کہ علی آپ بتائیے حق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ میرے اور آپ کے لیے کیا راستہ چھوڑا ہے پروردگار نے؟ توسل کا کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ امام تو ہیں بھائی، مولا تو ہیں، اور شیخ انصاری جیسی ہستیاں ہیں کہ چلتے چلتے کسی مکان کے سامنے رک گئے، زیارت جامعہ پڑھی، اجازت ملی، مولا سے اندر داخل ہو گئے، ان کو معلوم ہوتا تھا صاحب الزمن کس گھر میں موجود ہے۔ آسان بات ہے نہیں، لیکن راستہ کھلا ہے، پہنچ سکتا ہے جو پہنچنا چاہے۔ اس نعمت کو پروردگار نے اس عام جماعت سے چھپا دیا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کل کہ رحیمیت وہ خاص لطف ہے پروردگار کا جو ان لوگوں کے لیے ہے جو آگے آئیں، کچھ درجات طے کریں تو ان کے کچھ خاص لطف شامل حال ہو۔ تو کیسے پہنچیں یہ ہستیاں؟ ریسیپی کیا ہے اس کی؟ تو ایک جو ریسیپی اس کے اندر ہے وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے جس دور میں ہم زندہ ہیں وہ غیبت کے طولانی ہونے کی ریزن کیا ہے۔ غیبت کے طولانی ہونے کی جو صحیح ریزن ہے جو بزرگان نے آئیڈینٹیفائی کی وہ یہ ہے کہ کام طولانی ہے صاحب الزمن کا، ٹھیک ہے، کام طولانی ہے۔ کام کیا ہے؟ کہ ہم تمہارے دین کو دوسرے ادیان پر غالب کر کے رہیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کام یہ ہے کہ پورے دین کو اب حاکم ہونا ہے۔ اب کی دفعہ مارکا یہ نہیں ہے کہ کہیں چھوٹی سی جھڑپ ہو گئی، کہیں چھوٹے سے علاقے پہ مثلا اہل بیت کی حکومت بن گئی، لوگ خوش ہو گئے، نہیں، پوری دنیا پر اب پرچم لہرانا ہے محمد و آل محمد کا۔ تو کام کتنا طولانی ہے؟ کام طولانی ہے نا۔ کیا کہہ رہے تھے مولا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا فرزند کعبے کی چھت پر کھڑا ہوا خطاب کر رہا ہے۔ وہ ایک وعدہ ہے جو ہو کے رہنا ہے۔ یہ کائنات کا کوئی اینڈ تو پروردگار نے سوچا ہے نا، اور کہیں تو اپنا اختیار دکھائے گا وہ۔ تو یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تشیع گزر رہا ہے، غیبت کبریٰ کا دور، اس میں مولا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اتنی بڑی اب سچویشن کتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے دنیا میں، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے نئی جو ہے وہ رودات کھڑی ہوئی ہے انسان کے سامنے، نیا معاملہ کھڑا ہوا ہے جو اس سے پہلے پیش ہی نہیں آیا۔ کتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، حق و باطل کی صفیں بنتی چلی جا رہی ہیں، آشکار ہوتا جا رہا ہے، ڈیوائیڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں کتنا ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ مولا اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو اپنا لشکر بنا رہا ہے عالم غیب میں بیٹھ کر اور مسئولیتیں بانٹ رہا ہے، وظیفے بانٹ رہا ہے، جاب اوپننگز اس کے پاس موجود ہیں، میرٹ والی سیویاں تلاش کر رہا ہے۔ کام تو کم نہیں ہے عزیزان گرامی۔ ایک لیئر شہداء کی ہے جو کام کر رہی ہے، ایک لیئر صالحین کی ہے، علماء کی ہے جو کام کر رہے ہیں۔ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، 2 شہداء، میں بیٹھا ہوا تھا، خاتون ایک جو میں کراچی میں علاج کی غرض سے آئی ہوئی تھی، تو ہم شہداء کی جو اب بہرحال وہ کیا کرنا اپنے منہ سے اپنی تعریف، لیکن کسی نے کہا کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 شہید ہیں، 2 شہید ہوئے تھے، ان میں سے ایک کی بہن ہے، تو ان سے آپ پوچھیں کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو ہم نے پوچھا ان سے، وہ آئی ہوئی تھیں، مہمان تھیں سمجھیں، ایک ادارے کی جو شہداء کی دیکھ بھال کرتا ہے پاکستان میں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں شہیدوں کی کیوں بات کر رہا ہوں کہ خدمت ہو رہی ہے، مولا کی طرف سے وظائف معین ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمیں تشویق تو ہو کہ یار کوئی کام
کوئی کام چھوٹا، کوئی مطلب کوئی آخری صفوں والے بھی تو کام ہوتے ہیں نا، سارے کام وہ تو نہیں ہوتے جو پہلی صف والے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر انسان کی میرٹ کے لحاظ سے مولا کے پاس کوئی کام تو ہے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو کہ مولا اس سے کب کام لے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کیا ایسا تیار کرے کہ مولا کے کام کے لائق ہو جائے. یہ آج دیکھنا ہے ہمیں اس کہانی. تو ایک چھوٹا سا بہرحال شہداء کا ذکر آ گیا ہے نورانیت کے حوالے سے. ماشاءاللہ جو کوئٹہ والے ہمارے برادران ہیں اس میں تو شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہوگا جس میں شہید نہ ہو. تو آپ نے تو نہ جانے کیا کیا قصے سن رکھے شہداء کی برکات کے. یہ ڈی آئی خان کا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے خیال سے 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا، 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا شاید، اور ایک اس کا قریبی دوست تھا بہت نزدیک، دونوں ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. تو دونوں کو ایک ساتھ ہی شہید کیا گیا. تو دونوں ایک ساتھ شہید ہو گئے. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون ہمارا گھر ڈھونڈتے ہوئے ہم تک آئیں، ہم سے پوچھنے لگیں کہ آپ فلاں فلاں کی گھر والے ہیں ان کی؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کی بہن ہوں، ایسے ایسے جو ہے میرا بھائی شہید ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے تھے ان کو. تو اس نے کہا کہ میں کربلا گئی ہوئی تھی زیارت پر، اور زیارت کے دوران ہمیں 2 جوان دکھائی دی. ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ آپ، کیونکہ شہر کہیں آس پاس کی تھیں ان کے رہنے والے کی، آپ میری بہن کو جا کے یہ پیغام دیجئے گا کہ ہماری ڈیوٹی مولا عباس کے دسترخوان پر لگی ہوئی ہے. میری بہن سے کہیے گا ڈرا مت کرے. ڈر کیوں رہی تھی؟ انہوں نے پھر بتایا کہ کیوں ڈر رہی تھی. انہوں نے کہا میرا بھی ایک بیٹا ہے جو اپنے ماموں سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے، اور میرا ڈر یہی تھا کہ کہیں، ظاہر ہے ماں ہے، سب مائیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کبھی وقت لگتا ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو عزیزان گرامی کیا کرے انسان، ڈیوٹیاں تو ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی یہ میں شیخ انصاری کی آپ کو مثال دے رہا تھا، ایسی بہت سی ہستیاں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو. کبھی آخری عمر میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑا مولا کی طرف سے جو ہے وہ اسائنمنٹ پہ کام کر رہا تھا. تو اب معاملہ ہے کہ آخر کار آیت اللہ فاطمیہ مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. تو آقا کہتے تھے کہ میری 20 سال کی محنت کا نچوڑ ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. تو آقا کہ وہ کیا ہے؟ ظاہر طلاب زیادہ کان دھرتے ہیں، استاد اتنی بڑی بات کرنے جا رہے ہیں، کیا کہنے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بہت میں نے انالائز کیا، کچھ لوگ ہیں جو بہت عبادت کرتے ہیں لیکن مقامات کو طے نہیں کر پاتے. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اتنے زیادہ ظاہری طور پر ہمیں عبادت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، لیکن بہت آگے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو میں کھوجتا رہا کہ یہ معاملہ ہے کیا. جیسے آغا رجب علی خیاط کے لیے مشہور ہے کہ آغا کو جو ہے وہ پردہ ہٹا دیے گئے تھے ان کی آنکھ سے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بیان کرتے تھے، لوگوں سے توسل کیا کرتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے مشکلات کے حل کے لیے وغیرہ وغیرہ، بہت داستانیں. تو ایک دفعہ بہت بڑے عالم دین کے پاس ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے پوچھا ان عالم دین سے کہ آپ ملکوت کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں کرتا لیکن یہ کرتا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے عابد نہیں ہوتے بظاہر، لیکن کچھ ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ دستگاہ ولایت میں وہ قبول کر لیے جاتے ہیں، پھر ان پر عنایتیں ہوتی ہیں. اور عنایتیں تو دیکھیں مقصد نہیں ہوتا کبھی بھی سالک کا، قرب معصوم اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کیسے میں مولا سے اور قریب تر ہوتا چلا جاؤں. مولا نے کیا فرمایا کہ 2 دن جس کے ایک جیسے ہوئے وہ ہلاک ہو گیا. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، آگے بڑھتے رہو مسلسل، کچھ نہ کچھ اپنی اصلاح، کچھ نہ کچھ کوئی نئی بات سیکھنی ہے، آگے بڑھنا ہے. اور شیطان آگے کیا کرتا ہے؟ 4 یا 5 منٹ کیا چیز ہوتے ہیں، ایک دفعہ ویسٹ کروا دیے، پھر 10 منٹ بھی کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. وہ بزرگان ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ آیا اس کے شاپ کیپر کے پاس، مثال اس طرح دیتے ہیں، شروع کیا اس نے کہ یار مثلا اگر میں 10 کلو مال خریدوں تو تم کیا قیمت دو گے؟ کھجوریں پڑی تھیں، اس نے کہا 10 کلو مال کی کیلکولیٹ کیا بھائی اتنی قیمت ہوگی. اچھا میں 8 کلو خریدوں تو کتنا ہوگا؟ اب یہ کرتے آخر میں آگے اس نے کہا کہ 1 کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 1 کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس نے کہا چلو پھر اٹھا ہی لیتا ہوں.
اگر کوئی قیمت نہیں، اس نے کہا اٹھا لو، ایک کھا کے تم میرا کیا نقصان کرو. کہہ رہا ہے وہ پھر 10 منٹ بعد گیا اور پھر آ گیا 10 منٹ بعد، پھر یہی کہانی شروع کی. تو دوسری یا تیسری مرتبہ وہ دکاندار سمجھ گیا کہ تو خریدار نہیں ہے، تو چور ہے اصل میں. تو شیطان کہہ رہے تھے یہی کرتا ہے، آپ کے سامنے اتنا چھوٹی ویلیو رکھ دیتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی کیا اوقات. لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ انسان روز محشر ایک لمحہ بھی جو اس نے ضائع کیا ہوگا اس پر حسرت کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش کچھ اچھا عمل اس میں انجام دے لیتا. تو عزیزان گرامی سیکریٹ کیا؟ آقا کہنے لگے ہم نے بہت اینالائز کیا، 20 سال میں نے اینالائز کیا کہ معاملہ ہے کیا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو صفات عالیہ کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ادھر مقبول ہو جاتا ہے. صفات عالیہ کیا ہے؟ صفات عالیہ کا معاملہ، پازیٹیو ڈیوائن ایٹریبیوٹس کا معاملہ کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہمارے معاشروں میں جو اب تک ہسٹوریکل ہماری چلی آ رہی ہے، خاص طور پہ پاک و ہند میں تشیع کی تہذیب، اس میں بہت ہی انڈر ریٹڈ معاملہ ہے. یہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے. تو ایٹریبیوٹس کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کمالات کی بات کر رہے ہیں اہل بیت سے، تو اہل بیت کی صفات کی بھی بات کریں تاکہ سنخیت پیدا ہو دونوں میں. تو وہ صفت جو اہل بیت کے اندر نہیں پائی جاتی. میں اس دن کیا کہہ رہا تھا؟ مولانا نے فرمایا نحن اصل کل خیر، ہر خیر کی اصل روٹ ہم ہیں. تو جو کچھ مولا کے وجود میں ہے وہی خیر ہے، اس سے باہر تو خیر نہیں ہو سکتی. تو جو ایٹریبیوٹ مولا کی ذات میں نظر نہ آئے اس کو اپنے اندر سے نکال کر پھینکنا ہے. یہ ہے کام اصل. یہ قد افلح من زکاہا کیا ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. سورہ والشمس، پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے. وہ ہے کیا؟ پاکیزگی. تو وہ پاکیزگی یہی ہے عزیزان گرامی کہ یہ جو صاحبان عصمت ہیں ان میں جو صفات نہیں پائی جاتی وہ نجاست شمار ہوتی ہیں، وہ میرے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے اب سفر کہ کس طرح انسان ایک ایک کر کے ان نجاستوں سے جو ہے وہ نجاستوں سے نجات حاصل کرے. اور پہلا سفر یہ کہ آگہی معلوم تو ہو کہ کیا غلط ہے. کتنا عجیب ہے. اب وہ کتاب ایک چھپی کچھ عرصے پہلے ایران میں، 3 منٹ قیامت میں اس کا ترجمہ ہوا، بہت ہی پاپولر ہے. بندے اخیر نے کوشش کی اس کو پڑھ کر جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈالیں تاکہ لوگ کتاب سے پڑھنے سے زیادہ سننا آسان ہوتا. تو وہ بہت ہی یعنی مارکت الآراء کتاب ہے. اگر انسان کو حساسیت سمجھنا ہو معاملے کی کہ حساسیت کیا ہے، تو اس میں بہت ایسے نمونے ہیں جو انسان کو واقعی متوجہ کرتے ہیں کہ معاملہ بہت حساس. یہ جو کہہ رہے ہیں نا پروردگار کے تمہاری اپنا اعمال نامہ جو ہے تمہارے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے پڑھ، تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے، کوئی پڑھ کے کیا سنا ہے، خود دیکھتا جا. تو اس نے کہا کہ بہرحال ایک آپریشن ہو رہا تھا اس کا بہت ہی کریٹیکل، اور اس دوران چند لمحوں کے لیے 3 منٹ جو اس نے کتاب کا نام رکھا ہے، 3 منٹ کے لیے اس کی سانس رک گئی، حرکت قلب رک گئی. اس 3 منٹ میں اس نے کیا دیکھا ہے وہ جیسے جیسے اس کو یاد آتا رہا وہ لکھتا گیا، اور اس کے بعد بالآخر اس کو کتاب کی شکل دی گئی. یہ اس کا خلاصہ ہے. تو ایک جو نقطہ ہے اس کے اندر وہ یہی ہے. اس نے کہا کہ میں اب ہو یہ رہا ہے کہ میں اپنے اعمال دیکھ رہا ہوں اور نیکیاں مجھے دکھائی دے رہی ہیں، پھر میں دیکھ رہا ہوں نیکیاں مٹتی چلی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں مٹ گئی؟ تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے میرا حساب کر رہا ہے بیٹھ کے اور مجھے کہہ رہا ہے آپ خود پڑھیں، تو وہ ایکسپلین کر رہا ہے ہر معاملے کو، وہ کیریکٹر جو اس نے دیکھا. تو اس نے کہا کہ سامنے والے نے کہا کہ اس روز تم اپنے دوست کی غیبت کر رہے تھے بیٹھ کے، 4-5 دوست بیٹھے ہوئے، ایک جو نہیں آیا ہے، تو تمہاری نیکیاں اس روز کی اس کے حساب میں ڈال دی گئیں. اللہ، اب بہت پریشان ہو گیا. اس نے کہا اگر معاملہ ایسا ہی چلتا رہا تو اللہ اکبر پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسے میں وہ پھر آیات ساری یاد آ رہی تھی جو محشر کے بارے میں تھی نا، کہ اس روز ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی. کیوں اپنی پڑی ہوگی؟ کیونکہ حساب کتاب کا معاملہ اتنا سخت ہوگا. جو ہے نا کہ شفاعت 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 انسان پکارے گا کہ کچھ میری مدد کی جائے، وہ اسی لیے ہے کہ اتنی مشکل ہوگی، اتنی مشکل ہوگی کہ مدد کے بغیر کون ہے جو گزر جائے وہاں سے. تو اس میں اس نے کہا کہ ایک بزرگ وہاں میں نے دیکھے
ایک موڑ پر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بزرگ دکھائی دیے مجھے، تو میں نے پہچان لیا کہ ایک مسجد تھی ہماری محلے کی، اور وہ جو ہیں وہ اس میں آیا کرتے تھے، اور اتنے نیک تھے اور پاکیزہ تھے کہ اپنی نیکیوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اس نے بعد میں کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں پہ ایک امام بارگاہ بن رہی تھی جس کے لیے معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کے پیسوں سے بن رہی یا کس کی ہدیے سے بن رہی. تو وہ پتہ چلا کہ وہ ان کا کام تھا سارا، اس قدر یعنی نیک اور احساس کرنے والے، لیکن بہت اداس تھے. کہنے لگے میں کب سے تمہارا منتظر تھا، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے. عالم برزخ میں مولانا نے کہا اپنی برزخ کا آپ کو خود انتظام کرنا ہے، دیکھو اس کی تیاری کرو. اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے آدمی کہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو ناراض کیا ہے تو اگر معلوم ہے تو جا کے اس کو راضی کرے، اس کا ایک حق ہے. اگر کسی کی حق تلفی کی ہے کوئی معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اب ان کو دیکھ رہا ہوں، بزرگ کو جو مجھے میرے منتظر تھے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. بہرحال ایسا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور معاملہ کہنے لگا مجھے دکھایا گیا. اس میں ٹائم زون جو تھا وہ مختلف تھا بہت، تو اس میں وقت کی جس طرح ہمارا حساب کتاب ایسا نہیں ہے، نظر کرتا ہوں دیکھ لیتا ہوں، بڑا عجیب معاملہ ہے. تو اس نے کہا مجھے دکھایا گیا منظر کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. ایک دفعہ میں نوجوان تھا، اپنی ایک تنظیم جو تھی وہاں پہ کام کرتی تھی، اس میں داخل ہوا تھا نیا، لوگوں کے اندر بیٹھ کے مجھ پہ تہمت لگا رہے ہیں کوئی، اور وہ برائی میری کر رہے تھے جو مجھ میں پائی نہیں جاتی، تہمت تھی. تو اس کے نتیجے میں وہ پریشان تھے اور میں بھی پریشان تھا کہ میری ساری نیکیاں جا رہی ہیں، تو اب اگر مجھے چانس ملا ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا ثواب کی کوئی امید. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. تو اس نے، وہ جو سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ انہوں نے جو امام بارگاہ بنوائی ہے اس کا ثواب آتا رہتا ہے کیونکہ جاریہ ہے، تو اگر تم راضی ہو تو تمہارے حساب میں رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. امام بارگاہ کی تعمیر کا ثواب ایک تہمت کے بدلے میں. تو اس نے کہا کہ 100 بسم اللہ، کیوں نہیں، جب تک یہ ثواب مجھے نہیں دو گے میں راضی نہیں ہوں گا اس سے. تو وہ بہرحال کہنے لگا کہ دکھائی دیے کہ بہت اداس تھے کہ اتنا بڑا ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ ایک تہمت کے بدلے. تو ہم سیریس لیتے ہیں اس کو، پتہ لگا عالم برزخ میں بہت سیریس لیا جاتا ہے اس معاملات. اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ کس چیز کو ہم سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو سیریس لے رہے. تو عزیزان گرامی، داستان یہ ہے کہ کچھ لوگ امام سے نزدیک ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہو پاتے. جو ہوتے ہیں ان کے اندر راز یہی ہے. اور ان کے کچھ نمونے اگر ہم دیکھیں، یہ آغا رجب علی جن کی بات ہو رہی ہے، عجیب ان کا کردار تھا، عجیب کردار تھا. کردار کی کچھ مثالیں کہ ان کا کرایہ دار تھا ایک، اور اس کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے پہ ہم جیسے لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب اس کا خرچہ بڑھ جائے گا. مثلاً اگر ہمارا کرایہ دار ہے تو ہمارے معاشروں میں تو یہ رائج ہے، خرچہ بڑھ جائے گا مثلاً اس کا، یا الیکٹریسٹی کنزمپشن زیادہ ہوگا، یا پانی اب زیادہ استعمال ہوگا وغیرہ وغیرہ. ممکن ہے لوگوں کی سوچ آئے. تو آغا رجب علی وہ ہیں جو گئے اپنے کرایہ دار کے پاس، اس کو مبارکباد دی. اس کی بیٹی ہوئی تھی، اور اس کو ظاہر رواج ہے ایران میں کہ مولا رضا اور شہزادی معصومہ کا وہ ملک ہے، تو دو ہستیوں سے بہت خاص لگاؤ ہوتا ہے. تو کہا کہ بھائی اس کا نام تم وہ رکھنا، بھی معصومہ کے نام پہ رکھنا، معصومہ، اور ایسا ہے کہ آج سے تمہارا کرایہ میں نے کم کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا خرچہ بڑھ گیا ہے، ایک اور آ گیا کوئی. یہ ہے انسان جو تہذیب محمد و آل محمد کے مطابق زندگی گزار رہا. ایک شخص کہتا ہے کہ بائی پروفیشن یہ درزی تھے، ٹیلر تھے، اب میں جلدی جلدی عبور کروں، تو بائی پروفیشن درزی تھے. تو ایک عام آدمی کے لیے بڑا میسج ہے کہ ہر آدمی ضروری نہیں ہے کسی آیت اللہ کے گھر میں پیدا ہو یا کسی عارف کے گھر میں. صرف اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر کے انسان کہاں پہنچتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے آغا صاحب سے کو 2 جو ہیں وہ پینٹ سلنے کے لیے دیں، کپڑا لا کے دیا. ایک ہمارا معاملہ طے ہو گیا کہ اتنی رقم میں یہ ہو جائیں گی. میں آیا لینے کے لیے تو کچھ پینٹ تو تیار تھی میری، کچھ رقم انہوں نے اس پینٹ کے ساتھ رکھ کے مجھے واپس کی. تو میں نے کہا آغا صاحب وہ تو اتنے ہی دیے جتنے ہمارے طے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا ٹائم کا، اس کے حساب سے وہ رقم میں نے تمہیں بتائی تھی، لیکن کام اس سے کم ٹائم میں ہو گیا، تو وہ رقم کو میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا. انسان کہاں دیکھ رہا ہے مولا کو کہ مولا سامنے کھڑے. ایسا ہی ہے نا، جو ایسے زندگی گزارتا ہے کہ میرا مولا میری شہرک سے بھی زیادہ قریب، تو پھر مولا اس سے قریب ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ یہ تو میری فینٹیسی ہے. نہیں، وہ دیکھ رہا ہے ایک ایک کو.
تو اب آقا نے نقل کی ایک شخص کی داستان کہ اس کو بہت شدت سے یہ جستجو تھی، اور ہوتی ہے انسان کو، بعضوں کو ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی، کہ میں سرکار سے ملاقات کروں کسی طرح، میری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ہو جائے کسی طرح۔ نہ جانے کتنی اس نے ریاضتیں کی، آقا کہہ رہے ہیں کتنے اس نے علوم سیکھے، عادات سیکھا، پتہ نہیں جفر سیکھا، کیا کیا سیکھا، جستجو ہے کہ کسی طرح مولا سے، تو بہرحال نہیں ہو پا رہا تھا، نہیں ہو پا رہا، ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ ایک دن اسی طرح کوئی شدت سے کوشش میں تھا، کسی ریاضت میں تھا، کیا تھا، تو اس کو آواز سنائی دی کہ فلاں شہر میں جاؤ اور فلاں بازار میں چلے جانا۔ وہ بازار کون سا تھا؟ لوہاروں کا بازار تھا، وہاں تمہیں تمہارا مطلوب مل جائے گا۔ تو خیر وہ گیا اس شہر میں اور اس لوہاروں کے بازار میں، ڈھونڈتا ڈھونڈتا جہاں ایڈریس بتایا گیا تھا کہ اس دکان پہ چلے جانا، اس دکان پہ چلا گیا لوہار کی وہ، اور اس نے دیکھا کہ مولا کھڑے تھے وہاں پہ، تو مولا نے اس کو اشارہ کیا کہ خاموش رہنا، خاموش تھا، کچھ بولنا نہیں۔ ابھی وہ کھڑا ہوا تھا، مولا کو دیکھ رہا ہے، وہ لوہار بیٹھا ہے وہاں جس کی دکان ہے، بوڑھا آدمی تھا، بوڑھا لوہار تھا۔ تو ایک بڑھیا آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا، وہ پرانا سا تالا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تالا مجھ سے خرید لو، اور مجھے اب اس زمانے کی کرنسی کو تو ہم کیا ڈسکس کریں، مثلاً 300، مجھے 300 کی ضرورت ہے، 300 میں یہ تالا مجھ سے خرید لو۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اس بغیر چابی کے تالے کی ورت اتنی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں، مثلاً یا آپ 10 یا 20 روپے دیں تو اس کی ویلیو 700-800 پہ چلی جائے گی۔ تو وہ بڑھیا کو سمجھ میں نہیں آیا معاملہ، اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں دوں گی آپ کو، آپ مجھے دیں، اس کے 300 چاہیے۔ بہرحال اس نے کہا بی بی اس کی اس طرح نہیں ہو سکتا معاملہ، اس کی ورت بہت زیادہ ہے، آپ بغیر چابی کے نقصان کر رہی ہیں اپنا۔ خیر نہیں مانی وہ، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے معلوم ہے کہ میں اس کی جو میں اس کو چابی کے ساتھ بیچ لوں گا 800 میں تقریباً، اور میرے خیال سے 100 روپے جائز منافع ہے اس کا، تو میں آپ کو 700 دوں گا اس کے۔ اور وہ کہہ رہی ہے مجھے 300 چاہیے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو آپ کو 700 دوں گا۔ یہ معاملہ ہو گیا، وہ خوشی خوشی 700 لے کے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو مولا نے اس کی طرف دیکھا جو جستجو میں پہنچا تھا۔ مولا کہا تم نے دیکھا یہ معاملہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مولا دیکھا کیا معاملہ تھا۔ مولا نے کہا کہ اگر ہم سے ملنا ہو تو یہ ریاضتیں، علوم اور یہ زحمتیں جو تم نے اٹھائی ہیں اس کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ایسا صاحب ایمان بناؤ کہ ہم خود تم سے ملنے آ جائیں۔ پھر مولا نے کہا کہ پورے بازار میں یہ گھوم رہی تھی اور لوگ جو دوسرے دکاندار تھے اس کو ٹھگنے کے چکر میں تھے کہ کس طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ مانگ رہی تھی 300 مثلاً، تو لوگ اس کو آدھی قیمت بھی دینے پہ تیار نہیں تھے، بہت ہی کسی طرح چاہ رہے تھے کم سے کم میں معاملہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے وہ کہ جس نے اس کو اس سے زیادہ دیے جتنی یہ چاہ رہی تھی، جو اس کی مارکیٹ ورتھ تھی۔ اتنی ایمانداری اس کے اندر ہے کہ ہم اس سے ملنے آیا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے یہ نہیں؟ بائی پروفیشن کیا ہے؟ وہ لوہار ہے، لوہار، اور جو سنا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ درزی ہیں بائی پروفیشن۔ لیکن کہاں پہنچے؟ اپنی تہذیب نفس کر کے، اپنے آپ کو پاک کر کے۔ اسی طرح اب ذکر کیونکہ مولا کا ہو ہی رہا ہے تو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، یہ ہم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان ہستیوں کا جو یہ قصے سنا رہی ہیں ہمیں اور یہ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سید عبد الکریم کفاش، کیا ہے؟ جوتوں کی دکان ہے، ٹانکے لگاتے ہیں، مینڈ کرتے ہیں، کوبلر ہیں۔ تو تہران میں ان کی شاپ تھی ایک جگہ پہ، اور یہ ان کے مرنے کے بعد جب دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے جو صاحب راز دوست وغیرہ تھے انہوں نے کچھ واقعات جو ہیں ان کے بتانا شروع کیے، اس میں سے یہ واقعہ تھا۔ تو ان کا امام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اور رشتہ کیا ہے کہ یہ امام سے مذاق کیا کرتے تھے، مزاح کرتے تھے، اور امام بھی اس کو انجوائے کیا کرتے تھے۔ کہاں پہنچے ہم؟ کہاں پہنچے ہیں لوگ صرف انسپائر کرنے کے لیے؟ کتنا پاک نفس انسان ہوگا وہ جس کے مزاح کو امام انجوائے کرے۔ ہماری تو دماغ کی رگیں جو ہیں وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے دور کے واقعات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے نریٹ کیا ان کے دوست نے کہ امام
جو ہیں وہ یہ کسی کا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھے اور مولا تشریف لے آئے ان کی دکان پہ۔ مولا نے کہا کہ عبد الکریم آپ ہمارا جوتا جو ہے اس کو ٹانک دیں گے اس دوران؟ تو عبد الکریم نے کہا کہ مولا وہ ایسا ہے کہ اگر حکم امامت ہے تو ظاہر ہے میں ٹانک دوں گا، مگر معاملہ اس کے علاوہ ہے اگر تو ایسا ہے کہ ایک شخص سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کچھ منٹ میں وہ آئے گا، اور میں نے کہا ہے کہ جب سے تم آؤ گے اس سے پہلے میں اس کو فکس کر کے رکھ دوں گا تمہارے جوتے کو، تو میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ تو اب یہ پھر ٹانکنا شروع ہوگا۔ پھر مولا نے وہی سوال کیا، عبد الکریم کیا آپ ہمارا جوتا ٹانک دیں گے؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ مولا وہ پہلے آیا اس کا حق پہلے ہے، لیکن اگر آپ حکم امامت دیں گے تو ایز اے امام حکم دیں گے تو ظاہر ہے حکم کی تعمیل ہے، پھر تو کر دوں گا۔ ابھی مولا بھی کلیریفائی نہیں کر رہے اس کو۔ تو 3 بار جب مولا نے یہی سوال کیا تو وہ سید عبد الکریم اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے امام کو کمر سے جو ہے وہ اپنی پکڑ لیا۔ بہت ہی نازک مرحلہ ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا فرزند زہرا کائنات کے امام، اگر اب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں پورے بازار کو بتا دوں گا کہ جس کو اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرنا ہے وہ ہماری دکان پر آ جائے۔ تو مولا نے مسکرا کر جواب دیا، عبد الکریم ہمیں معلوم تھا کہ تم دوسرے کی حق تلفی نہیں کرو گے، اور تمہاری یہی ادا ہے کہ ہم تمہاری دکان پر آیا کرتے۔ کہاں پہنچے عزیزان گرامی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان نعرہ حیدری، یا علی مدد، زہرا کی جلد از جلد آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل۔ بس عزیزان گرامی، تو انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اور محمد و آل محمد کے درمیان سنخیت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو روایت شناس لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی عجیب و غریب یہ دور ہے۔ تیزی کے ساتھ جو روایات ظہور کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، بہت ہی تیزی کے ساتھ پزلز کے ٹکڑے اپنی اپنی جگہ پر آتے جا رہے ہیں۔ یعنی شاید 10 یا 15 سال پہلے بزرگان کہہ رہے ہیں کہ اگر یمن کے بارے میں کوئی کہتا کہ یمانی خروج کرے گا اور یہ ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ہے، تو انسان کہتا کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ لیکن اگر آج کوئی کہے کہ یمانی کا خروج امام کے ظہور کی حتمی نشانیوں میں سے ہے، تو انسان کو سمجھنے میں بہت زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو بہت تیزی کے ساتھ صورتحال جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، اور اس صورتحال پہ ہمیں گہری نظر رکھنی ہے اور سنک پیدا کرنا ہے مولا کے ساتھ کہ سارے لوگوں کی باتیں ایک طرف، کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر امام ایک بات کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کون سی قوتیں اس وقت جو واقعاً امام کے لیے کام کر رہی ہیں، کون ہے جو واقعی حق کے دشمن ہیں اس وقت، جو باطل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لشکر شیطان جو پہنچنے میں کامیاب ہوئے لوگ مولا حسین تک کربلا میں، وہ زمانہ شناس لوگ تھے، سیاست بنو امیہ کو سمجھ رہے تھے، حق و باطل میں تشخیص دے سکتے تھے۔ یہ کام بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں کہ انسان سمجھے اس کو۔ وہ مشرق سے قوم خروج کرے گی جو اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ مولا علی سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو تلوار کو جیسے دھار لگائی جاتی ہے، ایسے اس قوم کو ٹرین کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ اپنا حق مانگ رہی ہوگی، اس کو حق نہیں دے رہے ہوں گے۔ چند مرتبہ مولا نے فرمایا وہ اپنا حق مانگیں گے، اس کے بعد وہ تلوار نکال لیں گے۔ جب وہ تلوار نکالیں گے تو دنیا ان کے آگے جھک جائے گی۔ تو بہت جو ہے وہ حساسیت کے ساتھ حالات کا جو ہے وہ جائزہ لینا ضروری ہے، قلبی پاکیزگی کے ساتھ، کہ سمجھ میں آئے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، بس عرائض کو یہیں پہ تمام کروں گا۔ ہمارا اور اہل البیت کا جو رشتہ ہے وہ ان سارے ظاہری معاملات کے علاوہ بھی ایک رشتہ ہے جو ہم نے عرض کی۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر ایک عجیب و غریب رشتہ کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں مومن کی ناک پر تلوار لگاؤں اور یہ کہوں کہ مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دے تو وہ نہیں چھوڑے گا۔
اور منافق کے آگے دولت کا ڈھیر لگا دوں کہ مجھے دوست رکھے تو وہ بھی مجھے دوست نہیں رکھ سکتا۔ کتنا عجیب ہے، مومن کا مولا کے ساتھ رشتہ کتنا عجیب ہے۔ مولا اپنے اصحاب کی قدر کرنی چاہیے ہمیں سرمایہ ولایت کی، اس کو اتنی آسانی سے ہم سے کوئی چھین کے نہ لے جائے۔ جو میں کہہ رہا تھا، کوئی شیاطین جن و انس میں سے آ کے کوئی ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری دولت چھین کر چلا جائے۔ مولا اپنے اصحاب کے، بس آخری نقطہ اس کے بعد جائیں گے، کہ مولا اپنے اصحاب کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں۔ تو مولا نے کیا فرمایا اس کو دیکھ کے، کہ جب خلق کیا گیا مخلوقات کو تو تمام ارواح کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ہماری ولایت جنہوں نے قبول کی انہیں ہمیں الگ سے دکھایا گیا کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے آپ کی ولایت کو قبول کیا ہے، تو ان میں سے نہیں تھا۔ یعنی کیا خوشامد کر رہا ہے جھوٹی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے چاہنے والے کون، دقیق حساب